بیسٹ اگر آپ نے مندی کھانی ہے نا یہاں پہ ہم یہ اسٹے ایریا پاپا کو چیئر پہ بٹھا کر آئیں نماز کے لیے. اچھا بس ہو گئی وہاں لوگ پڑھیں ہم بھی. اب ماما جی آپ ادھر ہی پڑھیں گے. ہاں ہم بھی. السلام علیکم. بس ایسے کہ یہاں پہ ہم لوگ نے فلائٹ پکڑی جو کہ پی آئی اے کی تھی. پھر اس کے بعد کھانا سرو ہوا. ہم لوگ کافی ایکسائٹیڈ تھے اور خوش بھی تھے. کھانے میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں فرنی تھی, بریانی تھی, اور یقین کریں بالکل بھی اچھا کھانا نہیں تھا. لیکن خیر ہمیں سفر کی اتنی خوشی تھی کہ ہم جا کس جگہ رہے ہیں, اللہ پاک ہمیں بلا رہے ہیں. خیر کھانا بھی آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں بریانی, اور ایک تو یہ ٹھنڈی بھی تھی, اوپر سے فرنی بھی جو تھی وہ ٹیسٹ لیس تھی, اور جو چائے تھی وہ اس کے ساتھ انہوں نے کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی سرو کی تھی. اور یقین کریں ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم کسی بس میں سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, پھر ہم نے سوچا کہ اب جی کھاتے ہیں بریانی. اور بس اس طرح ہی اللہ پاک سے ہم دعائیں بھی کر رہے تھے کہ سفر سارا خیر و عافیت سے گزر جائے. اور اچھا اس کے ساتھ یہ جو چائے کے لیے انہوں نے ایوری ڈے کا یہ چھوٹا ساشے دیا تھا, کولڈ ڈرنک تھی, فرنی, سارا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں. اچھا جی, یہاں پہ میں اپنا کھانا فنش کر رہی تھی. بس فرنی کی جو تھی میرے سے 4-5 ہی بائٹیں لی گئیں چھوٹی چھوٹی, اور بریانی بھی جو میں نے چھوڑ دی تھی. پھر الحمدللہ جی ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے. یہاں پہ ویڈیو بنانا جو تھا پاسبل نہیں تھا. یہاں سے ہم لوگوں نے ٹیکسی ہائر کی. اس سے پہلے ہم لوگوں نے نا ایئرپورٹ سے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا, وہاں ویڈیو نہیں میں بنا سکی. اور بس جو ہم تھے یہاں پہ ہم مکہ کی طرف روانہ تھے. اور یہاں کا جو سفر تھا نا تقریباً میں نے تو سنا تھا 40 منٹ تھا, لیکن ہمیں جو 1.5 سے پونے 2 گھنٹے لگ گئے تھے. جیسے کلاک ٹاور پہ نظر پڑی, یقین کریں بیسٹ دنیا کا ویو, اور ایسے لگ رہا تھا کہ ہم حرم میں اور اللہ کا نور برس رہا ہے. اتنا خوبصورت سفر کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی, اور میں اس قابل نہیں تھی کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت سفر کروایا. اور یہ دیکھیں آسمان اتنا کلیئر تھا, لاہور میں اسموک دیکھ دیکھ کے اتنی پر نور فضا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو نئی جگہ اللہ پاک ان سب کو دکھائے. پھر جی ہم لوگ حرم میں پہنچے. ہوٹل میں ہم لوگوں نے سامان وغیرہ رکھا, حرم میں پہنچے, طواف کیا, پاپا ہمارے ساتھ تھے. اور دنیا کا یہ بیسٹ سفر تھا. ماما نے طواف جو عمرہ تھا وہ ویل چیئر پہ کرنا تھا, اس وجہ سے وہ 2nd فلور پہ تھی, اور ان کو ہم نے ویل چیئر ہائر کر دی تھی. بس یہ الحمدللہ جی یہاں پہ ہمارا عمرہ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ نیکسٹ ڈے کے کچھ کلپس ہیں. بس یہ کہ ویڈیو میں پراپر نہیں بنا سکی, جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. یہاں کا بوفے بہت اچھا تھا. یہ ایکسپیرینس ہمارے لیے بہت زبردست تھا. 75 پر ریال پرسن تھا, 75 ریال پر پرسن, جو کہ آئی تھنک پاکستانی جو ہے تقریباً 5 سے 7 ہزار روپے بنتا ہے. یہ ہم لوگوں نے بوفے لنچ انجوائے کیا. اس سے پہلے ہم حرم سے ہو کر آئے تھے, بہت اچھا تھا. اور ابھی میں آپ کو سارا ان کو مینیو بھی دکھاتی ہوں, یہ دیکھ لیں. اور اتنا زیادہ رش تھا. اچھا ڈشز بہت اچھی تھیں, مکس تھیں, عربی ڈشز بھی تھیں, پاکستانی بھی تھی. سیلڈ بہت زبردست تھے, ٹیسٹی تھے. تو میں نے سوچا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نا آپ کو یہ دکھانا تو بنتا ہے. ابھی یہ دیکھ لیں, یہ ان کی سیلڈ بار, فروٹ بار ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ان کا مینیو بھی کوشش کرتی ہوں, کیونکہ رش بہت زیادہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے عربی ہے, دوسری کنٹریز کے لوگ ہیں, وہ تھوڑا سا مائنڈ بھی کرتے ہیں. بہرحال میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ میں آپ لوگوں کو دے دوں. اور رش دیکھ لیں, کیونکہ یہ جمعے کی نماز کے بعد نا سب یہاں پہ کلاک ٹاور میں میکسیمم تھا یہ جی. ان کا کھانا کچھ پیک ہو کے جا رہا تھا, جو بوفیز لگ رہے تھے. اور یہ رش کا آپ اندازہ کر لیں. ہم لوگوں نے بھی یہاں پہ کافی انجوائے کیا بوفے اپنا, کیونکہ میرے فادر کو نا بوفے سسٹم بہت پسند ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہاں پہ سویٹ ڈش بھی مل جاتی ہے آپ کو, ہر قسم کی ورائٹی, اور میرا ذاتی طور پہ بھی اپنا نا فیوریٹ ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں کا اچھا ایکسپیرینس تھا. کلرفل جو سیلڈ اور فروٹس تھے نا, ان کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا. یہ ان کی ڈیزرٹ بار تھی جس میں بیکری آئٹمس بھی تھے اور سارا تھا. اور آئی تھنک یہ 75 پر ریال میرے نہیں لحاظ سے, آپ ایک انٹرنیشنل طور پہ اگر دیکھیں تو یہ سیٹ اپ ہے اندر کا, یہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اچھا ان کا نا بریک فاسٹ بھی بہت زبردست تھا. وہ بھی آئی تھنک 35 ریال تھا پر پرسن. بریک فاسٹ جو تھا وہ سستا تھا, لنچ جو تھا لیکن اس میں ورائٹی بہت تھی. پھر جی ہم دوبارہ حرم میں آ گئے, خانہ کعبہ شریف. اللہ پاک سب کو یہ بار بار اللہ پاک اپنا گھر دکھائے. یقین کریں اس سے بہتر نظارے نہیں ہو سکتے, اس سے بہتر دنیا میں کوئی مقام نہیں ہو سکتا. ابھی بھی میں آئی ہوں, میرا دل وہیں ہے, ایسے لگتا ہے میں اپنے آدھے سے زیادہ حصہ نا وہاں پہ چھوڑ آئی ہوں. پھر یہ جمعے
جمعے کا دن تھا، ہم لوگ حرم کے تھوڑا سا باہر حرم کے اندر ہی تھا لیکن رش بہت تھا، یہاں پہ ہم نے جائے نماز بچھا لی اور اتنا زیادہ رش ہو گیا دیکھتے دیکھتے الحمدللہ جی ہم نے جمعہ پڑھا۔ یہ پھر جی نیکسٹ ڈے مارننگ کے کلپس ہیں، یہاں کلاک ٹاور کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم حرم سے ہی آئے تھے اور بہت زبردست سفر۔ پھر کبوتر چوک کے پاس ہی ہمارا جو تھا ہوٹل تھا، پھر یہ تھا میری روٹین تھی کہ میں آتے جاتے جو تھا نا کبوتروں کو دانہ ڈالتی تھی، اتنا یہ بھی اچھا لگتا تھا نا، بہت اچھا لگتا تھا۔ آپ اس طرح جب حرم میں جائیں تو یہ کبوتروں کو آپ دانہ ڈالنا مت بھولیے گا، بہت اچھا آپ کو لگے گا، بہت ہی آپ کو سرور آئے گا۔ یہ جی کلاک ٹاور کے اندر کے سارے ویوز ہیں، یہ بالکل سینٹورس مال کی طرح ہی تھا، کوئی ایکسٹرا نہیں تھا۔ پھر پند ہاؤس سے میں نے کچھ بچوں کی شاپنگ کی، وہ بھی کلپ نہیں اندر نہیں بنا سکی، یہاں سے میں نے کشمش لی، بچوں کی چاکلیٹس لی، کافی اچھی ڈیلز بھی تھیں اور اس طرح کی یہ کیکس بہت زبردست تھے جو کہ میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے تھے۔ وہاں پہ بس لگیج کا ہی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، اگر لگیج کا ایشو نہ ہو تو بندہ ہر چیز ہی وہاں سے اٹھا کے لا رہا ہو۔ تو بس جو پی اے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا 20 کے جی پر پرسن مینس کہ 40 کے جی آپ لے کے جا سکتے ہیں، 20 کے جی ایک بیگ کا ہونا چاہیے اور 7 کے جی کا آپ کا ہینڈ کیری ہوتا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، واپسی پہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، ہمیں تو بڑے پیسے پڑ گئے، ویٹ بھی زیادہ ہو گیا، لیکن میں یقین کریں کوئی چیزیں وہاں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی اتنی بابرکت جگہ کی چیزیں ہیں، مدینہ شریف کی ہیں، مکہ پاک کی ہیں، تو میں پیسے دینا میں نے پسند کیا لیکن میں چیزیں وہاں سے پوری اٹھا کے آئی۔ یہ ہم بچوں کی بھی چیزیں دیکھ رہے تھے، پھر میری سسٹر بھی ساتھ تھی، اس نے بھی شاپنگ کی، میں نے بھی کی۔ بہت پیارے سٹور ہیں بن داؤد، آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئیں گے اور ان کی اچھی ڈیلز بھی لگی ہوتی ہیں۔ فروٹس بہت خوبصورت یہ لگ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ کلپ بنا لیا جائے۔ اس طرح ہوتا تھا کہ ہم یہ مالز ہمارے ہوٹل کے اور حرم کے بالکل پاس ہی تھے، تو جب نماز کے ٹائم سے پہلے نا ہم لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم لوگ جائیں اور اللہ کی یہ نعمتیں بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ بن داؤد کا کافی سنا تھا اور کافی اچھا ایکسپیرینس رہا تھا۔ اچھا ان کا اسکین پہ بھی یہ سارا بل ہوتا ہے، تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ایسے ہی کروا لیا تھا بل اور کارڈ سے پیمنٹ کر دی تھی۔ یہ کافی اچھی سہولت ہے اور آئی تھنک اب یہ شاید پاکستان میں بھی یہ اس طرح کی اویلیبل ہو۔ پھر جی ہم نیکسٹ ڈے گئے جی زیارات پہ، یہ وہاں کے کچھ کلپ ہیں جو کہ میں لینڈسکیپ میں نہیں بنا سکی لیکن میں اس ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں۔ زیارات پہ بہت مزہ آیا، جب آپ لوگ جائیں حج عمرے پہ تو آپ لوگ زیارات ضرور کیا کریں، اس کی نا بہت فیض و برکات ہوتی ہیں۔ سسٹر تھی، ماما تھی، پاپا تھے، ہم لوگوں نے نا ٹیکسی جو تھی، ہم لوگ کے اچھے ڈرائیورز پاکستانی مل گئے تھے، وہ ہمیں اچھا گائیڈ کر رہے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے غار ثور پہلے ہم لوگ پہنچے، اتنا اچھا لگا حضور پاک کا وہ یہ سارے مقامات اور وہاں پہ ان کے سارے فیض و برکات پہ۔ یہاں پہ بھی کبوتر تھے، یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے یہاں دانہ ڈالا۔ ماما تو گاڑی میں بیٹھی رہ گئی، پھر میں، میری سسٹر اور میرے فادر جو تھے تھوڑے سے اوپر آئے اور آپ کو وہ جو ٹاپ پہ اوپر نظر آ رہا ہے نا، وہ غار ثور کا وہ مقام ہے جہاں حضور پاک جایا کرتے تھے، اور میں یہی سوچتی تھی کہ اس ٹائم پہ یہ سارے کتنے مشکل مرحلے ہوتے ہوں گے جس طرح جایا جاتا ہوگا۔ پھر جی یہ مینا اور عرفات تھے، یہاں کا سارا وزٹ کیا۔ میدان عرفات دیکھ کے تو یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو گئے اور یہی سوچتے تھے کہ ہم نے جب قیامت کے دن ادھر ہی سب نے اکٹھا ہونا ہے، یہ سارا یہ ہمیں گائیڈ کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم جبل رحمت پہ آ گئے۔ پہلے تو یہ غار ثور کی کچھ کلپ اور میں نے ایڈ کر دی جس کے اندر میں بھی ہوں، پہلے جو کلپ تھا اس میں میں نہیں تھی، اور بس یہ غار ثور میں بھی بہت اچھا لگا، یہ درود و سلام پیش کیا میں نے، دعائیں مانگی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے جبل رحمت پہ۔ الحمدللہ میدان عرفات جدھر ہم نے قیامت کے دن سب نے جمع ہونے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور یقین کریں یہاں کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اوپر جبل رحمت، جہاں سرکار نے پہلا حج کا خطبہ دیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جو تھی اماں حوا، ان کا ملاپ ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہے تو یہ دور ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے نا یہاں پہ چڑھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہاں پہ۔ پھر یہ جی مینا کے خیمے ہیں اور اتنا یقین کریں یہ بالکل ایک بستی لگتی ہے، اس قدر یہاں نظام اور معاملات اور اتنا ایکوریٹ طریقے سے یہ خیمے بنے ہوئے ہیں، اتنے لیٹسٹ سسٹم کہ ماشاءاللہ سعودی گورنمنٹ نے بہت محنت کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے اور ادھر ہم حج ادا کریں، اللہ پاک کی فرض عبادت ہے، ہمارے اتنے وسائل اور اسباب پیدا فرمائے کہ ہم حج کر سکیں۔ پھر جی یہ سارا مینا کا مقام ہے جو ہم کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، شیطان کو بھی دیکھا جہاں پہ لوگ پتھر مارتے ہیں جتنے سارے حاجی ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں بند تھی، بس دور دور سے سارا کچھ دیکھا۔ اس کے علاوہ جبل رحمت بھی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، اس کا بھی بہت زیادہ نا آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں۔
پھر اسی دوران جی ہمیں لگی بھوک، تو یہاں پہ ایک مندی تھی، ڈرائیور نے ہمیں گائیڈ کیا کہ بہت کوئی مشہور مندی ہے، کیونکہ ہم نے یومینسیا کی پہلے کھائی ہوئی تھی، عمر خلیل مال تھا وہاں پہ نا مکہ کے پاس ہی، تو یہاں کی یہ سیکنڈ آپشن تھی، یہ بھی بہت اچھا تھا، ریٹ بھی ان کا سیم ویسے ہی تھا، لیکن چاول تھوڑے تھے نا وہ کچے کچے تھے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اچھا ایکسپیرینس رہا، مل کے کیا، واپسی پہ پھر طواف کیے مل کے، اور اس طرح ہمیں یہی ہوتا تھا کہ جو میکسیمم ٹائم ہے نا وہ ہم خانہ کعبہ شریف میں سارا بیٹھ جائیں۔ پھر یہ ماما کے ساتھ یہاں پہ جو خانہ کعبہ شریف کے سامنے جو لیڈیز کا ہے یہاں پہ بیٹھنے کا بھی نا اپنا ہی مزہ تھا، اور پھر اگر ماں ساتھ ہو تو پھر اور ہی زیادہ مزے ہوتے ہیں۔ سامنے خانہ کعبہ شریف، پھر جی یہ مال ہے، یہ آئی تھنک یہ مال ہے، یہ ہوٹل کے نام سے ہے، تو ابھی اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو یہاں پہ پرفیومز وغیرہ کی کافی ورائٹی تھی، میں نے بھی لینے تھے، میری سسٹر نے بھی لینے تھے، تو ہم لوگ لیٹ آورس میں نا پھر یہاں پہ نکل آئے، ہم دونوں ہی تھے، پھر یہاں پہ ہم پرفیوم وغیرہ چیک کر رہے تھے، اور کافی زیادہ جو تھی نا عود ہی تھے مختلف قسم کے، لیکن اس کی کافی کچھ لو پرائسز تھی، کچھ ہائی تھی، پر یہاں سے ہم لوگوں نے کچھ شاپنگ کی اور کافی اچھا لگا۔ پھر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ بوٹل ہے، کیونکہ یہاں کی نا شاپنگ بھی کرنے کا نا اپنا ہی مزہ ہے، کیونکہ اگر پاکستانی روپیز میں دیکھیں تو تقریباً 75 روپیز کا ہمیں 1 ریال پڑتا ہے، اگر پاکستان سے ہم 1 ریال لیتے ہیں تو ہم 75 روپے کا پڑتا ہے، تو آئی تھنک کہ جو آج کل مہنگائی کا دور ہے اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے، اور سعودی عرب میں بھی جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کے برابر ہی ہے۔ پھر جی ہم لوگوں نے جو یہ ایک پرفیوم یہاں سے لیا، وہ پیکنگ کر رہا تھا، پیکنگ بہت زبردست تھی، یہ بوٹل میں نے سوچا کہ ویڈیو میں ڈال لیتے ہیں، یہی ہم لوگوں نے پرفیوم لیا تھا، اور بہت اچھا یہ نا پرفیوم تھا، اور اس کی خوشبو بھی نا بہت ہی زبردست تھی، اور آئی تھنک اس کی جو پرائس تھی 250 ریال تھی۔ اچھا یہ باکس پیک میں مجھے بہت پسند ہے، لیکن یہ بہت ایکسپینسو تھا، یہ 400 ریال کا وہ دے رہے تھے، لیکن اس کی جو پیکنگ تھی نا وہ اس کا ہی پلس پوائنٹ تھی۔ خیر جی ہم لوگوں نے تو پرفیوم وغیرہ خرید لیے تھے، ویسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے، پھر ہم نیکسٹ شاپ میں آ گئے، تو بس اس طرح ہی ہم لوگ پھر رہے تھے، اور کافی اچھا لگ رہا تھا، اور مالز میں اتنی خوشبوئیں ہوتی ہیں، ساری عود کی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور فیلنگز بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہیں سب مالز میں نا۔ پھر جی ہم لوگ اس طرح ہی، ابھی میں آپ کو سارا مال بھی وزٹ کراتی ہوں۔ اچھا یہ جو مال تھا یہ حیات ریجنسی کے نام سے ہوٹل ہے، اس کا یہ مال تھا، اور میری کزن ہے اس نے یہ ریکمینڈ کیا تھا، تو ہم لوگ اسی وجہ سے ادھر آئے تھے، اور بالکل ہمارے ہوٹلوں کے نا یہ نزدیک ہی تھا۔ پھر میں نے بن داؤد پہ گئی، میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ پرفیومز لیے، یہ بھی جو تھے تقریباً کوئی 25 ریال کا ملا۔ اس کے علاوہ یہ اور بن داؤد تھا، میں تو حیران ہو گئی تھی کہ جگہ جگہ پہ نا بن داؤد سٹور بڑے نظر آ رہے تھے۔ ہم نے یہاں سے بھی چھوٹی موٹی شاپنگ کی، کافی اچھا لگا۔ پھر کچھ قرآن پاک کی ریلز آپ کو دکھاتی ہوں، یہ بھی جو حیات ریجنسی کا مال تھا وہاں پہ تھیں، اور اچھا دوسری منی مارکیٹ سے یہ تھوڑی سستی تھی، یہاں پہ انہوں نے مہنگی لگائی تھی، تو میں نے سوچا یہ کلپ ذرا میں شوٹ کر لوں کہ بڑی دکان اور چھوٹی کا نا کتنا ڈفرینس ہوتا ہے۔ پھر جی ہم لوگوں نے یہاں سے بھی ایک عود اصفہان لیا پرفیوم اسی شاپ سے، اور بہت زبردست تھا، یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے لیا تھا، اور وہ بھی نا بہت زبردست پرفیوم تھا، اور ان کو بڑا پسند آیا۔ یہاں سے اچھا نا جب آپ یہ مالز وغیرہ میں نا آپ کو نا فلیورز بڑے نظر آتے ہیں، کلرز فل آپ کو شیکس نظر آتے ہیں، فروٹس نظر آتے ہیں، تو میں نے یہاں سے یہ والا شیک لیا، اسٹرابری بیریز والا تھا۔ پھر ہم لوگ دوبارہ حرم میں آ گئے، اب نماز فجر کا ٹائم تھا اور اذان ہو رہی تھی۔ بس اس طرح ہی ہم لوگوں نے ایک دن پہلے ایک طواف کیے، الوداعی طواف کیے، میں نے تو بالکل بھی الوداع نہیں کیا، میں نے تو کہا انشاءاللہ اللہ پاک میں پھر جلدی آ رہی ہوں۔ یہ جی ہمارے ہوٹل کا اینڈ والا دن تھا، ہم لوگ یہاں پہ ہم لوگوں نے گاڑی کروائی، اور ہم مدینہ کی طرف ہم روانہ تھے۔ مدینہ کا جو ولاگ ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ میں آ رہا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ سارا ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ اس ٹائم بھی میں نے جو کوشش کی تھی اتنی بزی شیڈول میں نے اپنی سوچا تھا میں نے یوٹیوب فیملی سے ضرور شیئر کرنا ہے سب کچھ۔ اب بس یہ جی پاپا آگے بیٹھ رہے تھے،
تھے، ماما سسٹر اور میں پیچھے بیٹھ رہے تھے اور ہم مدینہ شریف کی طرف روانہ تھے انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ وہاں جا کے بھی کنٹینیو رہے گا پورا مدینہ شریف کا بھی ولاگ میں نے ایڈٹ کر کے رکھا ہوا ہے، پہلے آپ یہ دیکھ لیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں، میرے بچوں کے، میرے ہسبینڈ کے بار بار یہ سفر کرے۔ لوڈڈ فل گاڑی ہے، کیونکہ یہاں سے بھی ہم نے کافی شاپنگ کی تھی۔ یہاں یہ ہمارا ہوٹل تھا، مدینہ شریف میں جو ہوٹل تھا وہاں جا کے آپ کو دکھاؤں گی۔ گاڑی ہم نے جی ایم سی، اگر آپ مدینہ کے ٹریول میں اور آپ کے پاس سامان ہے نا تو یہ بیسٹ آپشن ہے۔ 800 ریال کی یہ گاڑی ہوئی تھی، لیکن بہت کمفرٹیبل سفر رہا تھا۔ راستے میں 2 نمازیں بھی آئی تھی، اسٹے بھی تھا۔ اور جی اب ہم جا رہے ہیں مدینہ شریف، اور اب آپ کو وہاں جا کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔